بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسا کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن پاک مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی برے کاموں سے روکتا ہے۔ تم جو بھی علم سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، پر اللہ پاک تمہیں علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم خود عمل نہ کرو گے۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ بات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ بے سبب الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ منتیں مرادیں خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا سب کیفیت ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اس انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہیں کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق بن جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑگڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے
کہ اس کی ندامت اللہ پاک کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، آپ نے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ محبت، دوستی، رہنمائی، ہمدردی یا مدد، اس دنیا میں ایسی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جائیں گے جو یہ بتاتے رہیں اس راہ میں آپ گزرے تھے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ بھی جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ اگر آپ اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہیں تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کیجیے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، آپ کو رنگ لگ جائے گا۔ درود پاک کی کثرت سے آپ کو ہر جگہ عزت ہی عزت ملے گی۔ درود پاک پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ درود پاک آپ کو اللہ پاک کا محبوب بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بنا دے گا۔ اے میرے اللہ پاک، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جس سے تجھے محبت نہیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کے لیے شان شان نہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ مومن کو کبھی اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکرائے گا، تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنے خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے ہلا کی وجہ سے لاکھوں میں اپنا الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔
समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है।